وائرس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور پوری دنیا سے کرونا وائرس کو اللہ تعالی نکال دے۔ آج ہم نے بچوں فقہ کا تعارف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے سلیبس میں یہ فقہ کا پورشن 25 نمبر پر مشتمل ہے۔ 10 نمبر جو ہے تعارف کے ہوتے ہیں، اس میں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس یہ ایک کوسچن ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک ٹاپک پر آپ نے نوٹ لکھنا ہوتا ہے، اور اسی کا دوسرا پورشن ہوتا ہے جس میں چاروں مسالک کے جو ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ 2 پورشنز ہوتے ہیں، ان 2 میں سے ایک پورشن آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ تو عمومی طور پر ہم جو یہ چاروں دلائل ہیں، فقہ کے 4 ماخذ ہیں، ہم ان پر ہی نوٹ لکھا کرتے ہیں، انہی کو ہی ہم زیادہ جو ہے تفصیل سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگلے جو 20 نمبر ہیں وہ آتا ہے دلائل اور مسائل میں سے پورشن، ٹھیک ہے؟ یہ 2 سوال ہوتے ہیں، وہ آپ نے کرنے ہوتے ہیں دلائل اور مسائل سے۔ انشاءاللہ جب ساتھ ساتھ ہم کریں گے تو میں آپ کو اس کی مزید تفصیل بتاؤں گی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں تعارف فقہ۔ سب سے پہلے فقہ کا معنی کیا ہے؟ فقہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے؟ فقہ کا لغوی معنی کسی چیز کو جانچنا یا سمجھنا۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یعنی ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح حدیث نبوی میں بھی اس سے یہی معنی مراد لیے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ فَإِذَا آتَوْكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَيْرًا۔ کیا مطلب ہے کہ بے شک تمہارے پاس دنیا کے مختلف حصوں میں سے لوگ آیا کریں گے جو کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا چاہیں گے، اور جب وہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان سے بہترین سلوک کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث میں جو یتفقہون کا لفظ ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے آئیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ تفقہ کا لفظ، فقہ کا لفظ جو ہے حدیث مبارکہ میں دین کی سمجھ بوجھ کے لیے استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا فقہ کا لغوی معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فقہ کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ لفظ صرف دینی مسائل کی سمجھ بوجھ کے لیے مخصوص ہے، یعنی دینی اور شرعی مسائل کی سمجھ بوجھ کے لیے، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دلائل کے ذریعے ان مسائل کا حل معلوم کرنا اور ان احکامات، ان پر حکم لگانا، آیا کہ یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے، یعنی ان کی اس حیثیت کو لاگو کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس حیثیت سے احکام الہی کی معرفت حاصل کرنے کا نام فقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بچوں سمجھ آ گیا نا کہ فقہ کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو مسائل شرعی ہیں ان کے بارے میں ہم حکم معلوم کرتے ہیں کہ وہ فرض ہیں یا واجب ہیں یا سنت ہیں یا مستحب ہیں یا مکروہ ہے یا پھر حرام ہے۔ کوئی بھی حکم ہے، کوئی بھی جو شریعت کا کام ہے، ہم اس کے بارے میں پہلے جانتے ہیں کہ آیا اس کی حیثیت کیا ہے، پھر ہم اس کو سر انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو علماء کرام نے بھی اس کی تعریف کی ہے فقہ کی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ هو العلم بالاحکام الشرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ، کہ وہ ان فروعی احکام شریعت کا علم ہے جو اس کے تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہے۔
تو دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہ جو ہے اس خاص فن کا نام ہے جس میں ہم شریعت اسلامی کے احکام کے متعلق بحث کرتے ہیں اور ان کی حقیقت معلوم کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے جستجو کرتا ہے، تو تحقیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ جو اس کا علم حاصل کر لیتا ہے اس کو فقیہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فقیہ کی تعریف کیسے کی ہے علماء نے کہ فقیہ وہ عالم ہے جو تدبر اور تفکر کے ذریعہ احکام کے حقائق کا پتہ چلائے اور مشکل و مغلق کو واضح کرے، ٹھیک ہے؟ مشکل اور مغلق یعنی جو باتیں معلوم نہیں ہو رہی، جن باتوں کا عام طور پر پتہ نہیں چل رہا ایک ہی نظر پڑنے میں، پھر ان کی تحقیق و تفتیش کی جائے اور دلائل کے ذریعے ان کو واضح کیا جائے، ٹھیک ہے؟ اور ابتدا میں یہ لفظ جو ہے یعنی فقیہ کے لیے مجتہد کا لفظ استعمال ہوتا تھا، تو لیکن بعد میں فقیہ کے لیے مجتہد ہونا ضروری نہ سمجھا گیا۔ فقہ کے دوسرے ہم معنی الفاظ شریعہ اور قانون ہیں، ٹھیک ہے؟ اسلامی قانون کے لیے فقہ کا لفظ اب علماء میں مقبول اور مروج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ علم فقہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یؤت الحکمت من یشاء یؤت الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جس شخص کو حکمت عطا کر دی گئی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی، یعنی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ تو اب علماء کرام نے یہاں حکمت سے مراد فقہ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ فقہ جو ہے حکمت کا مترادف لفظ ہے، کیونکہ اس میں بھی لفظ فقہ کی طرح صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیث نبوی میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کو، اس کے علم حاصل کرنے کو بڑی نعمت قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فقیہ 1000 عابدوں کی نسبت شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک فقیہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرے گا تو وہ سوچ سمجھ کر کرے گا، اس کے پورے پہلوؤں پر غور کرے گا، آیا یہ کام ٹھیک ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے، پھر اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو کرنے کا کب موقع ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ عابد جو ہے وہ بغیر سوچے سمجھے عبادت کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بغیر معرفت کے جب عبادت کرتے رہیں تو آخرکار شیطان جو ہے اس پر غلبہ پا لیتا ہے، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عبادت کرنے والے کو ورگلائے، بہکائے اور اس کو اپنے سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ تو اگر علم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، تو پھر اکثر عابد جو ہے وہ اس سے بھٹک جاتے ہیں، راہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر عابد کی نسبت 1000 گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے، غالب آ جاتا ہے جلدی، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہے فقہ کا موضوع۔ پوری انسانی زندگی فقہ کا موضوع ہے، لیکن سہولت کے لیے علماء کرام نے فقہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ایک انسان کے تعلقات کا محور
دو چیزیں ہیں، ایک انسان کا تعلق اپنے خالق اور مالک سے، اس تعلق کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے، اور دوسرا تعلق جو ہے اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ ہے، اس کو معاملات کا نام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے علم فقہ کی دو شاخیں ہیں، ایک وہ شاخ جو عبادات کے متعلق ہے، اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے متعلق دینی احکام کی تفصیل جو ہے وہ معلوم کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو ہے شعبہ فقہ کا، اس کا تعلق معاملات سے ہے، جیسے جیسے نکاح، طلاق، عدت، خرید و فروخت، جرائم وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے احکام جو ہیں وہ معاملات کہلاتے ہیں، یہ دوسری شاخ ہے فقہ کی۔ تو علم فقہ جو ہے اس زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، اور ان تمام شعبوں کے متعلق احکام معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جن ذرائع سے ہم علم فقہ کو حاصل کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں ماخذ، جن ذرائع سے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ذرائع کون سے ہیں؟ وہ ذرائع یا ماخذ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 ذرائع بتائے ہیں۔ سب سے پہلا ذریعہ یا سب سے پہلا ماخذ جو ہے قرآن مجید ہے، جو اسلامی شرع کا، اسلامی قانون کا سب سے بڑا ماخذ ہے، کہ سب سے پہلے ہم کسی بھی مسئلے سے متعلق جو ہے احکام معلوم کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ قرآن پاک ہمارا سب سے بڑا قانون، دستور ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے، ماخذ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا ماخذ جو ہے حدیث ہے۔ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی مسئلہ قرآن میں موجود نہ ہو، یا قرآن میں اگر مختصر ہے تو اس کی مزید تفصیل ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا ماخذ حدیث ہے، اور تیسرا ماخذ ہے اجماع، کہ وہ مسئلہ اگر قرآن و حدیث میں نہیں پایا جاتا تو علماء کرام کا آپس میں قرآن و حدیث کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی مسئلے پر اتفاق کر لینے کو اجماع کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو تیسرا قانون جو ہے اجماع ہے، اور چوتھا قانون قیاس ہے، یعنی ایک مسئلے کا حل اگر قرآن، حدیث اور اجماع میں ہمیں نہیں ملتا تو پھر اس مسئلے کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر، اس کی علت کو معلوم کر کے، اگر دوسرے مسئلے میں بھی وہی علت اور وہی اس کے احوال ہیں تو پھر جو حکم پہلے مسئلے کا ہے دوسرے مسئلے کا بھی وہی حکم لگایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس۔ انشاءاللہ ہم یہ چاروں ماخذ جو ہے مزید تفصیل سے ہم ان کا مطالعہ کریں گے، نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو ان کی مزید تفصیل بتائی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 ماخذ جو ہیں ادلہ اربعہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چاروں ماخذ کو ادلہ اربعہ کہا جاتا ہے، یعنی 4 بڑے دلائل، ادلہ جمع ہے دلیل کی، تو یہ 4 بڑے دلائل ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا بچوں، اب ایسے ہے کہ یہ ادلہ اربعہ یعنی قرآن، سنت نبوی، اجماع اور قیاس، ان کے علاوہ بھی کچھ اور دلائل ایسے ہیں، کچھ اور ماخذ ایسے ہیں جو کہ اسلامی قانون کو بناتے ہوئے ان دلائل کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ان سے بھی بعض اوقات قانون اخذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ساری چیزیں بھی مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ مثلاً ان کو کہتے ہیں ضمنی یا ثانوی ماخذ، یعنی ان چاروں ماخذ کے علاوہ بھی کچھ اور ماخذ ہیں جن کو ضمنی یا ثانوی ماخذ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی ادلہ اربعہ کا تو ہم نے معلوم کر لیا نا، کہ یہ 4 ماخذ ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ اب ضمنی یا ثانوی ماخذ جو ہیں وہ کیا ہے؟ استحسان یعنی کسی چیز کا اچھا معلوم کرنا، کوئی چیز اچھی اور بھلی لگتی ہے، کوئی یعنی حکم جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے قابل عمل بنانا، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن و حدیث، اجماع، قیاس میں اگر ہمیں کوئی حکم نہیں ملتا تو پھر
جو علماء کرام ہے یا مجتہدین ہیں وہ اسلامی قانون کو بناتے ہوئے استحسان کے اصول کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ پھر دوسرا ہے استصلاح یا مصالح مرسلہ، یعنی جس میں عوام کے مصالح کا یعنی حکمتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، مصلحتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3 ہے استدلال، اور نمبر 4 ہے ما قبل کی شریعت، نمبر 5 ہے تعامل، نمبر 6 ہے عرف و رواج، نمبر 7 مسلمہ شخصیات کی آراء، اور نمبر 8 ملکی قانون، ٹھیک ہے۔ تو قانون بناتے ہوئے ان مواخذ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ پہلے چاروں ارکان میں درجہ اور مرتبہ کے لحاظ سے فرق ہے، لہٰذا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اصل ماخذ تو قرآن مجید ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سنت قرآن کے اجمال کی تفصیل ہے اور اس کی مبہم چیزوں کی توضیح ہے۔ اس کے علاوہ قرآن اور حدیث جو ہیں دونوں ہم پلہ نہیں ہیں، بلکہ قرآن مجید جو ہے قطعی الثبوت ہے اور حدیث ضمنی ہے۔ پھر دونوں قوت و حکم کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ قرآن مجید سے مرتبہ میں مؤخر ہونے کے باوجود سنت بذات خود ایک مستقل قانون ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اسی چیز کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن کا درجہ تو سب سے زیادہ ہے، لیکن سنت کا درجہ قرآن کے بعد ہونے کے باوجود بھی اس کا اپنا ایک مقام ہے، مستقل حدیث جو ہے مستقل مصدر قانون ہے۔ تو حدیث میں کئی ایسے احکام وارد ہوتے ہیں جس میں قرآن یا تو خاموش ہوتا ہے یا پھر اس کے یعنی احکام تو موجود ہے لیکن ایسے مبہم اور جو ہے مختصر ہیں، لیکن ان کی تفسیر جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکتی، تو پھر ہم اس کی تفصیل حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اجماع اور قیاس، تو ان کی ترتیب جو ہے قرآن و سنت کی ہی مقررہ بنیادوں پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح اسلامی قانون کے ان بنیادی سرچشموں کا انشاءاللہ ہم مزید تفصیل سے ذکر کریں گے، تو نیکسٹ ویڈیو میں اور نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ان کی مزید تفصیل بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔